شہر میں نہیں بلکہ پورے ملک میں شیعہ اور رافضیوں کا زور ان بدبختوں کا. کچھ لوگ ہیں ادھر بیٹھیں گے ادھر بیٹھیں گے، اس کے کان میں پھونک اس کے کان میں پھونک. جیسے عورتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے کان میں پھونک مارتی ہے، ویسے شیعہ رافضی پلید نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کے کان میں وہ تو یہ ہو گیا اور وہ تو وہ ہو گیا. ہمارے سامنے آؤ نا، ہمارے سامنے کیوں؟ جن نوجوانوں کو قرآن حدیث کی کوئی معلومات نہیں، ان کے کانوں میں پھونک مارتے ہو. اگر اتنا تمہارے اندر دم کم ہے تو یہ فقیر قادری ہے، اس کے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ، بات کرو. کس تاریخ پہ بات کرنا ہے بات کرو، کس عنوان پہ بات کرنا ہے بات کرو، کس حدیث پہ بات کرنا ہے بات کرو. ماں عائشہ پہ بات کرو، حضرت امیر معاویہ پہ بات کرو، خلافت صدیق و فاروق عثمان پہ بات کرو، باغ فتح پہ بات کرو. آؤ، ہم تو ہر وقت تیار ہیں. لوگ جو اے ٹی ایم کو اینی ٹائم منی کہتے ہیں، ہم بھی اے ٹی ایم کا آپ کو دعوت، اینی ٹائم مناظرہ. ہم نے سنا کب ہے، آؤ تو صحیح، آپ کے لیے ہم تیار ہیں، بیٹھے آپ کے لیے، لیکن قوم کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ تو حبیب کی بات ہے نا، اور بھی حبیب کی وہ بیوی جس کے بستر پہ قرآن آتا تھا. اور ایک خاص بات، سبحان اللہ، ایک خاص بات دیکھو، اگر تم محلے میں کبھی تم کو تجربہ ہوگا، اگر تم کسی کی بیوی کو جا کے کہو کہ تمہارے شوہر کا فلانی سے کچھ چکر ہے، سب سے بڑا ہنگامہ کون مچاتا ہے؟ صحیح صحیح بولنا، سچی بات بولو، کون ہنگامہ سب سے زیادہ کرتا ہے؟ ڈرتے کیوں؟ ابھی ہے تھوڑی نا، ارے بولو بھائی، سچی بات بولو، سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. اگر کسی عورت کو دیکھ کر آپ نے مسکرا بھی دیا، کوئی دل میں ارادہ نہیں، نہ اس بیچاری کا ارادہ ہے، بس ایسے ہی کوئی مسکرا دیا، ہنگامہ کون کرے؟ گسیا کے جا کے بیٹھ جائے گی، ہے نا؟ اس کو دیکھ کے مسکرایا کیوں؟ یہی ہوگا نا، کیونکہ بیوی اتنی غیرت مند ہوتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر صرف اسی کا رہے. وہ شوہر میں شرکت، ارے نکاح کے بعد شرکت نہیں چاہتی تو ناجائز تعلقات کو کیسے برداشت کر لے گی؟ کوئی بیوی برداشت ہی نہیں کرتی. پنچایت بیٹھتی صرف کس بنیاد پہ؟ دیکھ کے ہنسا کے. یہی تو ہوتا ہے نا. کسی کا فون آ جائے اور کسی عورت کا 4 بات زیادہ کر لیجئے تو آپ نہیں دیکھ سکتے، دن بھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے منہ کا زاویہ کچھ بڑھ گیا ہے. یہ عورتوں کا حال ہوتا ہے کسی سے بھی متعلق. اگر کوئی یہ کہے نا نہیں میری بیوی کوئی آبجیکشن نہیں لیتی، تو میں کہوں گا کہ بھائی صاحب آپ کی بات سچی نہیں ہے. کیوں؟ بیوی ہوتی وہ ہے جو ہر چیز میں شرکت گوارا کرتی ہے، شوہر میں شرکت جائز طور پہ بھی گوارا نہیں کرتی، ناجائز کی تو بات ہی چھوڑیے. اب آئیے اصل عنوان کی طرف. دیکھو میں اس لیے آپ کو اتنا اتر کر کے بولتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات آئے. میرے بچے جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں، کیونکہ پتہ نہیں ان کے جوان ہونے تک ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو ان کے دماغ میں بات آ جائے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت ہو جائے. اور ہمارے یہاں پڑھے لکھے بھی آتے ہیں، بہت ان پڑھ لوگ بھی آتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہت اتر کر آپ کے معیار کی گفتگو کریں تاکہ ہر بندہ سمجھ لے. تو اگر کسی کے بارے میں صرف الزام بھی لگ جائے تو سب سے زیادہ ہنگامہ کون کرتا ہے؟ بیوی کرتی ہے. لیکن جب حضرت صفوان کی بیوی کو کسی نے کہا کہ تجھے کچھ پتا چلا کہ تیرے شوہر صفوان کے ساتھ عائشہ کے معاذ اللہ ناجائز تعلقات ہیں اور عائشہ کے ساتھ تیرے شوہر صفوان نے زنا کیا معاذ اللہ. اس دور کے منافقین نے، حالانکہ یہ بات بولتے ہوئے مجھے میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے کیونکہ وہ میری ماں کی بھی ماں ہے، میرے باپ کی ماں ہے، میری ماں ہے، تمام مومنین کی ماں ہے وہ، جسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں. لیکن چونکہ ذہن کے صفائی کے لیے ہمیں ان جملوں کو نقل کرنا پڑتا ہے مجبوراً. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے تاکہ ایمان عقیدے کی حفاظت ہو. صفوان کی بیوی کے پاس کسی منافق بدبخت نے جا کر کے کہا کہ تیرے شوہر نے عائشہ کے ساتھ معاذ اللہ ایسا ایسا کیا. تو صفوان کی بیوی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہنگامہ. بھائی بیوی بیوی ہوتی ہے، اور اس دور کی بیویاں تو اور خطرناک، کیونکہ زمانے جاہلیت سے قریب ہے نا وہ دور. اس دور کی عورتیں تھیں تو ہنگامہ کرنا چاہیے. اس میں بالکل ریلیکس ہو کر کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ آپ کی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ جانتی تھی حضرت صفوان مرد نہیں تھے، نامرد تھے. تو وہ جانتی تھی جو خود کی بیوی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ عائشہ کے ساتھ ایسا کیوں کر سکتا ہے؟ اب حیرت ہوتی ہے. اللہ کی حکمت یہ ہے کہ جس کے ساتھ الزام لگنا تھا اللہ نے بچپنے سے ان کو نامرد بنا دیا تاکہ یہ الزام ہی ختم ہو جائے اور حضرت عائشہ کی طہارت لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے. یہ ہے میرے رب کی شان. تحقیق کرنے والوں کو اللہ ایسے جواہرات عطا کرتا ہے. اب صفوان کو نامرد کیوں بنایا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں اگر بڑے نقصان سے بچانے کے لیے چھوٹا نقصان کرو تو چل جاتا ہے. گویا کہ اللہ کی مرضی تھی صفوان تو میرے حبیب کا صحابی تو ہوگا، تجھے نامرد رکھنا گوارا ہے، حبیب پر داغ رکھنا گوارا نہیں ہے. جب شان بیان ہوگی. لیکن صفوان قربان
حضرت صفوان اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں فرمائے، ان کی بیوی پہ بھی رحمتیں فرمائے، ان کی بیوی نے یہ کہا، یہ جملہ بھی کہا، کیونکہ شوہر کا عیب بھی چھپایا اور یہ جملہ بھی کہا، اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو میں بھی اس بارگاہ میں ایسی جرات نہ کرتی۔ اور اللہ اکبر، کتنا پیارا جملہ کہا، عائشہ کی جگہ اگر میں ہوتی تو میں بھی ایسی جرات گوارا نہ کرتی، ایسی بدبختی نہ کرتی۔ عائشہ تو حضور کی بیوی ہے، وہ یہ کیسے کر سکتی ہے؟ ایک طرف حضرت عائشہ پہ اعتماد کتنا، اور شوہر کا حال تو پتہ ہی تھا۔ اچھا یہاں میرے کچھ نوجوان ہو سکتا ہے مغالطے پڑ جائیں، ایسا کیوں ہوا کہ حضرت عائشہ پہ الزام لگ گیا؟ صرف 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ ایسا اس لیے ہوا کہ حضور علیہ السلام جب بھی کوئی سفر میں جاتے تو حضور کی 11 بیویاں تھیں، 9 ایک ساتھ رہتی تھی، کیونکہ 2 کا 11 ایک ساتھ جمع نہیں ہوئی، 9 ایک ساتھ جمع بھی، نکاح 11 ہوئے۔ تو حضور علیہ السلام قرا ڈالتے تھے، جس کا نام قرا میں نکلتا تھا اس کو حضور سفر میں لے جاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ کو غزوہ بنو مستلق میں حضور ساتھ لے، جب واپس لوٹ رہے تھے تو حضور علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام پیچھے کوئی ایک آدمی کو رکھتے تھے کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو آپ اس کو بعد میں اٹھا کر کے لانا۔ تو چونکہ حضور علیہ السلام جب واپس لوٹ رہے تھے مدینہ طیبہ کے قریب، حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ ہودج سے، وہ پردے والا ہودج ہوتا تھا اونٹ پر، اس پہ وہ عورتیں رہتی تھی، مرد اس کو اونٹ بٹھاتے تھے، اتار لیتے تھے، پھر اونٹ پہ رکھ دیتے تھے اور سواری چل پڑتی تھی۔ ساری عورتیں اتری، سارے کام ہو گئے اور سیدہ عائشہ نے کہا کہ حضور مجھے حاجت کے لیے جانا ہے۔ حاجت کے لیے گئی، اتری اور حاجت کے لیے گئی، واپس آئی، ہودج میں بیٹھ گئی ہودج میں، اور گلے پر ہاتھ ڈالا تو کہ میری رخصتی کے وقت میری امی نے جو ہار دیا تھا وہ گم ہو گیا۔ اب سوچا حضور سے اجازت لوں گی، ناراض ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رکے گا، سب کو رکنا پڑے گا، ٹائم پاس ہوگا، اب واپس جانا ہے گھر کی طرف، سب جلدی میں ہے۔ تو آپ نے حضور سے اجازت نہیں لی، ہودج سے بغیر کسی کی اجازت کے باہر نکلی اور جہاں بیت الخلاء کے لیے گئی تھی وہاں ہاتھ ڈھونڈنے لگی۔ تو لوگوں کو کیا لگا؟ اندر ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اندر ہے۔ اور جب آقا نے پوچھا سب آ گئے؟ کہ جی رسول اللہ سب آ گئے۔ تو کہا چلو نکل پڑے۔ تو یہ آئی تو جس اونٹ کے اندر، جس اونٹ پہ آپ سواری کرتی تھی، اسی اونٹ کے نیچے وہ ہار دبا ہوا تھا۔ اونٹ گیا اور ہار مل گیا، لیکن ہار ملا تو آپ جو ہے وہ چادر لپیٹ کر، رات کا وقت تھا، چادر لپیٹ کر ایک کنارے پر جنگل میں وہاں پر بیٹھ گئی، ایک درخت سے ٹیک لگا کر کہ جب مجھے لوگ نہیں پائیں گے تو یہاں آ کر مجھ سے مل لیں گے۔ تو جب آپ چادر میں لپیٹ کر کے درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تو حضرت صفوان کو پیچھے چھوڑا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز آپ اٹھا لینا۔ تو حضرت صفوان جب آئے دور سے دیکھا تو چونکہ جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب حضرت صفوان نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا پردے کے حکم سے پہلے۔ اب جب نظر پڑی تو آپ نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ حضرت صفوان نے اونٹ بٹھایا، کوئی بات بھی نہیں کی، اتنا ادب کیا، اتنا ادب کرتے تھے۔ حضور کی بیوی جو تھی مومنوں کی ماں تھی، ہم اپنی ماؤں سے زیادہ ان ماؤں کا احترام کرتے ہیں جو حضور کی بیویاں ہیں۔ حضرت صفوان کے دل میں کتنا احترام ہوگا۔ اونٹ بٹھایا، آپ اونٹنی پہ بیٹھی اور حضرت صفوان کی رستے میں ان سے کوئی گفتگو اور وہ لے کر کے چلے۔ اب قافلہ جا رہا تھا، جب یہ تیزی سے لے کر کے چلے تو دور سے حضرت صفوان اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے اور اما عائشہ پوری چادر میں لپٹی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ہر جنگ میں منافقین بھی ساتھ ساتھ جاتے تھے، تو منافقین نے جب دیکھا تو ان کو تو موقع مل گیا ہنگامہ کرنے کا، اب وہ ہنگامہ کر بیٹھے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ حضور کو بہت تکلیف، حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی، اس سے پہلے ایسی تکلیف میں حضور علیہ السلام نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے اتنی تکلیف تھی کہ جب وہ واپس لوٹی تو جنگل کے ماحول سے ڈر گئی تھی، بیمار پڑ گئی۔ حضور نے ان کو ان کی والدہ کے یہاں پہنچا دیا اور صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ عائشہ کے معاملے میں تم لوگ کیا کہتے؟ صدیق اکبر کی بیٹی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا کہ میں اپنی اہل بیت کے حوالے سے بہت مطمئن ہوں، لیکن تم سے پوچھتا ہوں تم کیا کہتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی پاک دامن ہے، اور دلیل یہ ہے جب اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کا بیٹھنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ مکھی گندگی پہ بیٹھے پھر آپ پہ بیٹھے، جب اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے تو ایک عورت زنا کر کے آپ کے نکاح میں رہے، یہ کیسے اللہ کو گوارا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ مولا علی نے کہا، حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی عائشہ پاک دامن ہے۔ دلیل یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا، کیا دلیلیں دی ہے صحابہ نے، قربان جائیں، اسی کو ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ گویا کہ وہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں، وہ گویا کہ عثمان غنی نہیں بول رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آج اہل سنت کی جو بولی ہے یہی تو بولی ہے، گویا کہ آج کا سنی مسلمان بول رہا ہے، یہ عثمان غنی کی بولی ہم بولتے ہیں، یہ حقیقت ہے جو انہوں نے حضور آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ وہ کیوں کہ اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کا سایہ نہ بنایا، کیوں نہ سایہ بنایا؟ اس لیے کہ اگر سایہ ہوتا تو کسی کا پیر پڑتا۔ ہائے ہائے کیا عشق ہے عثمان کا،
عثمان غنی کا عشق کیا ہے؟ سایہ ہوتا کسی کا پیر پڑتا، اللہ نے جب سائے پر کسی کا پیر گوارا نہ کیا تو عائشہ پر اللہ کسی کا ہاتھ کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ آپ کی پاک دامن۔ پھر میرے مولا کی باری آئی، وہ بول پڑا جو مولا کائنات ہے، کائنات کا مولا ہے علی مرتضیٰ، جنہیں لوگ ماننے کے دعوے دار ہیں اور عائشہ صدیقہ کی شان میں توہین کرتے ہیں۔ مولا علی کا حضور عائشہ پاک دامن ہے، وہ کیسے؟ عرض کرتے ہیں آقا آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، توجہ قربان کیا بول رہی ہیں ان لوگ، آپ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے، آپ کی نالین میں جو کا خون لگ گیا۔ دیکھو یہ علی کی باری کی ہے، علی کا بولنا یوں ہوتا ہے، علی یوں بولتے ہیں، نالین میں جو کا خون لگ گیا۔ جو میں خون کتنا ہوتا ہے کبھی دیکھا؟ ناخن بھی پورا نہیں بڑھتا، جو میں اتنا، جو کا خون لگ گیا۔ اللہ نے حبیب تیری نالین میں جو کا خون لگا ہے، حبیب اتنی نجاست بھی تیری نالین میں ہمیں گوارا نہیں ہے، جلدی سے یہ نالین اتار دے۔ آقا اگر نالین میں جو کا خون لگ جائے تو خدا نالین اتارنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی اگر یہ گندگی کی ہوتی تو لوگ تو بعد میں پہلے اللہ کہتا حبیب جب تیری نالین میں جو کا خون لگے تو ہمیں وہ نالین گوارا نہیں ہوتی، جو بیوی زنا کر لے تیرے نکاح میں وہ گوارا کیسے ہو سکتی؟ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا آپ کی بیوی پاک دامن ہے۔ صحابہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیے تھے۔ اب جو علی کا نام لے کر عائشہ کو گالی دیتا ہے وہ علی والا نہیں ہے، کیونکہ علی تو کہتے ہیں کہ جس نالین میں جو کا خون لگے وہ بھی گوارا نہیں، تو جس پہ زنا ہو جائے وہ کیسے گوارا ہو سکتی ہے؟ تو یہ صحابہ کا کہنا تھا۔ لیکن بہرحال یہ سب تو یہ کہتے رہے، حضور کچھ نہیں کہتے تھے۔ آج کل کے منافقین بھی کہتے، وہ کیوں نہیں کہتے تھے؟ وہ اس لیے نہیں کہتے تھے کہ انہیں علم غیب ہے، انہیں علم تھا تو بول دینا چاہیے تھا۔ ارے بول دیتے تو تم جیسے بدبختوں کو ایک عنوان پر ایک اور ملتا کہ دیکھا اپنی بیوی کی صفائی پیش کر دی نا، پیش کر دی نا، تم کہتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے تو یا بخاری میں لکھا جائے گا یا مسلم میں یا ترمذی میں یا ابن ماجہ میں یا ابو داؤد میں یا مصنف ابن عبد الرزاق میں، لوگ اس میں مناظرے کریں گے۔ اس لیے حضور چپ رہے، میں بولوں گا تو بخاری لکھے گا، مسلم لکھے گا، ابو داؤد لکھے گا، میں کیا بولوں؟ جب میں چپ رہوں گا تو میرا خدا بولے گا، اور جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا، جب وہ بولے گا تو قرآن بنے گا۔ اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں نہیں، قرآن میں بھی سورہ یاسین میں نہیں، قرآن میں بھی سورہ کہف میں نہیں، ہر سورت میں ان کی طہارت آ سکتی تھی، بھیجا تو سورہ نور میں بھیجا، اور جس میں طہارت بیان کی اس کا نام نور رکھا، نور۔ ہر سورت عظمت والی ہے، نور ہی میں طہارت کیوں؟ اور جس میں طہارت ہے اس کا نام نور کیوں؟ علی آئے، ہوتا کیا ہے؟ سب کو دیکھا، سب بیٹھے رہے، سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، صدیق اکبر، ہائے ہائے میرے نبی کا پہلا جانشین، صدیق اکبر نے مولا علی کو دیکھا، کھسک گئے اور کہنے لگے علی یہاں تشریف لائے۔ اپنی جگہ چھوڑ کے مولا علی کو بٹھایا۔ یہ ان کی محبتیں ہیں۔ آج لوگ اصحاب کو گالیاں دے، اہل البیت کے نام سے چڑھتے، کیا کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے اپنی جگہ مولا علی کو جگہ دی۔ حضور اتنا خوش ہوئے اور جو آقا نے جملہ فرمایا فضل والے ہی، کیا فرمایا؟ فضل والے ہی اہل فضل کی قدر جانتے ہیں۔ کون جانتا ہے؟ فضل والا، مطلب جوہر کی گت جوہری جانے، سنار سونے کو پہچانے، وہ بھٹیارے کی کیا اوقات سونے کو پہچانے۔ اگر بھٹیارا سونے کو پہچان نہ سکے تو شکایت کس بات کی ہے؟ کیونکہ وہ بھٹیارا ہے۔ اہل فضل کے مقام کو اہل حضور نے معیار مقرر کیا۔ اب پتا چلا مطلب خاندان نبوت کے لیے دل میں اور محفل میں جو جگہ بنا رہا ہے حضور اس کو سند دے رہے ہیں کہ یہ کوئی ایرا گہرا نہیں ہے بلکہ اہل فضل ہے۔ اس لیے استاد زمن نے بھی جس وقت تعظیم اہل بیت کا ذکر کیا تو حدیث کے انہی الفاظ کو اردو کے پیکر میں یوں ڈالا، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ یہ صدیق اکبر کا رویہ، اور فاروق اعظم تو پھر فاروق اعظم ہے۔ یہ فاروق اعظم کون؟ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملاقات ہوئی فاروق اعظم کی۔ فاروق اعظم نے کیا کہا؟ بی بی جس طرح میں تمہارے ابو سے محبت کرتا، توجہ کرنا یہ صحابہ کا مسلک، ارشاد فرمایا بی بی پاک سے، سیدہ
او طیبہ طاہرہ، جیسے میں تمہارے بابا محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا تھا، ان کے بعد ویسے ہی محبت میں آپ سے کیا کرتا۔ یہ فاروق اعظم کا مسلک ہے۔ اور اس کے بعد مولا علی سے کیا محبت تھی؟ آئیے ناصبیت اور رافضیت کے نشیمن پر کچھ بجلیاں گراتے ہیں۔ فاروق اعظم جب کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تو انتظار کرتے مولا علی کا، اور کہا کرتے تھے میں اس فیصلے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس میں علی موجود نہ ہو۔ یہ ایک دن آیا، فاروق اعظم نے کہا میرا فیصلہ کر دو۔ کیا کہا؟ میرا فیصلہ کر دو۔ فاروق اعظم نے کہا علی اس کا فیصلہ کر۔ محفل ہے، محفل سجی ہوئی ہے، وہ فیصلہ چاہ رہا ہے کس سے؟ فاروق اعظم سے۔ اور فاروق اعظم کس کو کہہ رہے ہیں؟ علی آپ فیصلہ کرو۔ اس کی زبان سے نکلا یہ فیصلہ کرے گا۔ اب توجہ کریں، اس کی زبان سے کیا نکلا؟ یہ فیصلہ کرے گا۔ اس کا مطلب کچھ رانگ نمبر ٹائپ کے لوگ اس دور میں بھی موجود تھے، لیکن ان کے ساتھ فاروقی رویہ کیا تھا، فاروقی انداز کیا تھا؟ یہ فاروقی انداز ہے جس کو واقعی صحابہ کی معرفت نہیں وہ اہل البیت کی معرفت بھی کبھی حاصل نہیں کر سکتا، اور جس کو اہل البیت کی معرفت نہیں وہ صحابہ کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ جب اس بدبخت نے کہا یہ فیصلہ کرے گا تو فاروق اعظم اس پہ لپ کے اور اس کی گلچی پکڑی، اور اس کی گلچی پکڑی۔ یہ فاروقی انداز ہے علی کے دشمن کے ساتھ، یہ انداز ہے علی کے دشمن کے ساتھ۔ فاروق اعظم نے اس کی گلچی اپنے مالیگاؤں کی، ورنہ میں بھی اردو جانتا ہوں، گریبان پکڑا، ورنہ میرے لوم چلانے والے مزدور کیا جانے گریبان کون سی چڑیا کا نام ہے۔ اس لیے میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میرے گاؤں کے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے تو سب کو سمجھ میں آ جائے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ ہم رہے نہ رہے ہو سکتا ہے بچپن کی یہی داستان کربلا ان کی سنیت اور ایمان کے تحفظ کے لیے ان کو سہارا دیں۔ ہم ہوں گے نہ ہوں گے لیکن انشاءاللہ یہ ایمان اور عقیدے کی باتیں ان لوگوں کو ضرور مہمیز دے گی عقیدے اور ایمان کے تحفظ کے لیے۔ لیکن سن لو مالیگاؤں کے لوگوں، اس شاقان صحابہ، اس شاقان اہل بیت، کیا یک جان یک دل تھے یہ لوگ؟ جب کسی نے علی مرتضیٰ پہ انگلی اٹھا کے کہا یہ فیصلہ کریں گے تو میرے مولا فاروق اعظم نے اس کی کلچی پکڑ کے کہا کس کے بارے میں بک رہا ہے؟ یہ مولا ہے، مولا، مولا ہے، مولا۔ اور پھر فاروق اعظم نے کہا یہ میرا بھی مولا ہے، یہ سارے مومنوں کا مولا ہے، جو اس کو مولا نہیں مانتا میں اس کو مومن نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کا یہ انداز ہے، اللہ اکبر۔ اور حضرت مسور ایک صحابی ہے، کئی روایتیں ان سے ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن المثنی، حسن مثنی کون؟ امام حسن کے بیٹے۔ کیا نام ہے امام حسن کے بیٹے کا؟ بولے، مل کے بولو بھائی، غوث پاک کا نام لینے سے تقدیریں سنورتی ہے، یہ تو غوث پاک کے داداؤں کا دادا ہے۔ جتنے نام یاد آتے پڑھ دیتا ہوں، کچھ ایک آدھ چھوٹے تو بعد میں اس کو پورا کر دوں گا۔ امام حسن، حسن مثنی، عبداللہ المحض، موسیٰ الجون، سید محمد، سید داؤد، سید موسیٰ ثانی، سید عبداللہ جیلی، سید ابو الصالح موسیٰ جنگی، سیدنا عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان سمجھ میں؟ یہ وہ نام ہے، یعنی حسن مثنی کون؟ غوث پاک کے داداؤں کے امام حسن کے بیٹے۔ دوسرا رشتہ امام حسین کے داماد کون؟ امام حسن لوگ کہتے ہیں کہ نیا نام دو تو حسن مثنی بھی تو نیا نام ہے، مثنی بھی نام رکھ دو اپنے بچوں، یہ تو نام ہی نام ہے۔ توجہ، امام حسن مثنی نے حضرت مسور سے کہا آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا۔ توجہ آپ کی، بڑی نازک سی بات۔ امام حسن مثنی مولا علی کے پوتے، امام حسن کے بیٹے، حضرت مسور صحابی رسول سے کہتے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نے نکاح کرنا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شہزادے، جس کی بیٹی آپ کے نکاح میں آئے گی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ وہ بہو بنے گی فاطمۃ الزہرا کی۔ نصیب کتنا بلند ہے اس کا۔ کس کی بہو بنے گی؟ بھائی سید کی بیوی کس کی بہو بنے گی؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نا، اس لیے کہ بیٹا سیدہ کا ہے۔ تو آپ کو کون بیٹی نہیں دے گا؟ جو آپ کے نکاح میں آئے گی وہ سید، وہ فاطمۃ الزہرا کی بہو ہوگی، وہ علی پاک کی بہو ہوگی، وہ نبی پاک کی بہو ہوگی۔ کتنا بڑا شرف ہے آپ کو بیٹی دینا، مگر میں نہیں دوں گا۔
کیا کہا میں نہیں دوں گا. صحابہ کا احترام دیکھو. حسن مسنہ بیٹی مانگ رہے ہیں, حضرت مسور کہتے میں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے آپ؟ کہا اس لیے کہ بیٹی دوں گا تو فاطمہ کی بہو بنے گی, لیکن میں دل دکھانا نہیں چاہتا سیدہ کا, کیونکہ ایک بیٹی پہلے سے فاطمۃ الزہرا کی آپ کے نکاح میں موجود ہے, یعنی امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ صغرا آپ کے نکاح میں موجود ہے. تو چونکہ بیٹے کی بیٹی بھی تو بیٹی ہوتی ہے, پوتی بھی تو بیٹی ہوتی ہے, تو کیا فرمایا مسور نے, سیدہ فاطمہ صغرا جو امام حسین کی بیٹی ہے وہ آپ کے نکاح میں ہے, اب اس پر میں اپنی بیٹی سوکن بنا کے دوں گا تو فاطمہ کے دل کو تکلیف پہنچے گی, تو میں سیدہ پر سوکن دے کر سیدہ فاطمہ کے دل کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا. اگر وہ ان کے نکاح آپ کے نکاح میں نہ ہوتی تو میں اپنی بیٹی آپ کو دے دیتا. یہ تھا. اور ایک مرتبہ کا تو واقعہ ہے, بار بار لوگوں نے پڑھا, بار بار لوگوں نے سنا. کیا اللہ اکبر, ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسن آتے ہیں اور کہتے ہیں, امام حسین کا بھی ذکر ہے, امام حسن آتے کہتے ہیں امیر المومنین اترو, میرے بابا کے منبر سے اترو, میرے بابا کے منبر سے, اور اپنے بابا کے منبر پہ جاؤ. سیدنا فاروق اعظم رو پڑے, کہنے لگے حسین حسن ہمارے بابا کا تو کوئی منبر ہی نہیں ہے, سارا منبر تو آپ کے بابا محمد الرسول اللہ کا ہے, اور ہم نے تو جو عزت پائی ہے وہ آپ کے بابا محمد الرسول اللہ کے صدقے میں پائی. اور ایک مقام پر امام یہی فاروق اعظم ہے, اس کو ابن حجر مکی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ میں لکھ رہے ہیں, کیا محبت کی ہے, ہائے ہائے ہائے. فاروق اعظم ایک کسی کام میں مصروف تھے, شہزادہ حسن پاک یا شہزادہ حسین پاک ملنے کے لیے آئے, اجازت نہ ملی, جانے لگے, اس لیے کہ دیکھا کہ ان کا بیٹا حضرت عبداللہ کھڑے ہوئے ہیں, تو جانے لگے تو بولا ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ. آئے تو کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے سوچا عبداللہ ابن عمر کو اجازت نہیں ملی تو مجھے کیا اجازت ملے گی, اس لیے میں جا رہا ہوں. فاروق اعظم نے کیا کہا, اے نبی کے بیٹے, ابن عمر اور ہے اور آپ اور ہے, اور آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور اب حضرت فاروق اعظم نے جو تاریخی جملہ فرمایا جس کو ابن حجر لکھ رہے ہیں, فرمایا خدا کے بعد اگر کسی نے بزرگی پائی ہے تو وہ آپ لوگوں نے پائی. یہ فاروق اعظم فرما رہے ہیں. بس یہی صحابہ کا طریقہ تھا, اس لیے ہمیں اہل البیت اور صحابہ دونوں کے دامن کو پکڑے رہنا چاہیے. اور پھر بہت سی باتیں, امام اعظم نے کیسے احترام کیا, امام شافعی نے کیسے احترام کیا, امام مالک نے کیسے احترام کیا, امام احمد ابن حنبل نے کیسے احترام کیا. امام احمد ابن حنبل کا حال تو یہ تھا کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر سادات کا چلتا تو آپ کبھی اس کے آگے نہیں نکلے, پوری زندگی کبھی اس کے آگے نہیں نکلے. یہ آپ کا معاملہ تھا. امام اعظم کا معاملہ یہ تھا کہ جب تک سادات کے گھروں تک پھل نہ پہنچاتے اپنے گھر میں کبھی پھل نہ لائے. یہ ان کا حال تھا. اور چوری چپ کے خاموشی سے, بادشاہ وقت کی چپکے سے آپ سادات کی مدد فرماتے, اور لوگوں سے کہتے کہ جو زید ابن علی کی مدد کرے گا اللہ اس کو بدر و احد میں شرکت کا ثواب عطا فرمائے. یہ شان ہے. بس اہل البیت سے محبت کرو, ان کے دن چل رہے ہیں, ان کے دیکھنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے.